السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 10 آج ہم سورۃ الانعام کا 19واں رکوع پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 151 سے لے کر 153 یہ 3 آیات ایسی ہیں جن کی کچھ خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے خصوصیت یہ ہے کہ تورات کے ایک بڑے عالم تھے جن کا نام کعب تھا۔ بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ تورات کی کتاب بسم اللہ کے بعد انہی 3 آیات سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور انہی 3 آیات میں 10 ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جو کہ تورات میں بھی دیا گیا تھا، اور تورات وہ کتاب جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ جو 3 آیات ہیں ان میں جو 10 احکامات کا حکم دیا گیا ہے یہ آیات محکمات ہیں، یعنی جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں متفق رہی ہیں، یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی چیز کسی بھی مذہب و ملت میں منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا جو شخص بھی رسول اللہ کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہے جس پر آپ علیہ السلام کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو آپ علیہ السلام نے بحکم خداوندی امت کو دی تھی، یعنی ان 3 آیات کو نبی علیہ السلام کا وصیت نامہ بھی کہا گیا، اور انہی 3 آیات پر نبی علیہ السلام کی مہر بھی موجود ہے۔ اچھا، ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کر لے، پھر آپ علیہ السلام نے یہی 3 آیات کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اب تلاوت سے مراد ان 3 آیات میں 10 چیزوں کا حکم دیا گیا، اس پر جو عمل کرے گا تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اجر اللہ پاک کی ذمہ ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کریں گے۔ تو یہ جو تھوڑی سی میں نے آیت پڑھی، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تعالو تم آؤ اتلو کہ میں پڑھ کر سناؤ ما حرم جو حرام کیا ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر۔ اب یہاں پر اس سے کون سے لوگ مراد ہیں جنہیں نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ تم آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو اللہ نے حرام کی ہیں، خود اپنی طرف سے حرام نہ کرو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا انہی کو حرام سمجھو، جن کو اللہ پاک نے حلال کیا اس کو حلال سمجھو۔ تو اس آیت کے مخاطب اگرچہ مشرکین مکہ بھی ہیں لیکن اس میں تمام مومن، کافر، عجم، عرب، تمام جو اس وقت لوگ موجود تھے وہ بھی مراد ہے، جو قیامت تک آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ ساری کی ساری مراد ہیں، یعنی تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان 10 باتوں پر عمل کرے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہی، کہ اب تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شیئا کچھ بھی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلا حکم جس سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ شرک، یعنی اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب شرک کا مطلب کیا ہے؟ ساتھی، ساجی یا کسی کا شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ مشرکین عرب کی طرح بتوں کو خدا نہ بناؤ، یا یہود و نصارہ کی طرح انبیاء کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہو، یا جو دوسری قومیں تھی جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی طرح فرشتوں کو میری بیٹیاں قرار مت دو، اور نہ ہی جاہل عوام کی طرح انبیاء کو اللہ پاک کی صفت علم میں شامل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ شرک۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلا حکم کیا دیا کہ شرک سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو یا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین کو ایذا نہ پہنچاؤ یا انہیں گالی نہ دو یا ان کی نافرمانی نہ کرو، کیا کہا؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو حسن سلوک میں تمام یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ نہ اپنے والدین کی نافرمانی کرو، نہ انہیں ایذا پہنچاؤ۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جن میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے اپنے عاجزی کے بازو جھکا دو، یعنی ان کے تابعدار فرما بردار بن جاؤ۔ اور ایک آیت میں یہ بھی کہا کہ جب دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ یہ جو ساری چیزیں یہ کس میں آ جاتے ہیں؟ حسن سلوک میں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، حدیث مبارکہ ہے کہ ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ اب ظاہر ہے والدین کی خدمت کے بدلے میں جنت ملے گی، اور جنت انتہائی سستی چیز ہے۔ اب سستی چیز یہاں پر جنت کو کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے اولاد پر انتہا حد درجے کے رحم دل اور مہربان ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے کسی بڑے عمل کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر چھوٹا سا بھی عمل کریں یا تھوڑی سی بھی خدمت کریں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، جس کے بدلے میں ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ اگلا حکم کیا دیا؟ ولا تقتلوا، اور مت قتل کرو
اپنی اولاد کو من املاک مفلسی کے خوف سے، غربت کے خوف سے۔ اب جاہلیت کے اس آیت میں جاہلیت کے ایک بے رحم اور سنگ دل رسم اور بدترین جو رسم چل پڑی تھی اس کی ممانعت کا ذکر ہے کہ عرب کے جو کچھ لوگ تھے وہ دامادی کے آر یعنی شرم سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یا اس بات کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے کہ ان کے کھانے پینے اور ضروریات کی جو مشکلیں اور مصیبتیں ہمیں پیش آئیں گی وہ ہم کیسے اٹھائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، یعنی اولاد کی وجہ سے ہی والدین کو رزق ملتا ہے۔ تم نے خود کو اپنے بچوں کے رزق کا ذمہ دار کیسے مان لیا، حالانکہ تم خود بھی ایک گندم کے دانے یا چاول کے دانے کے لیے اللہ کے محتاج ہو۔ تو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اگلا حکم کیا دیا، وَلَا تَقْرَبُوا، اور مت قریب جاؤ، الفواحش، بے حیائی کے کام کے، ما ظہر منہا، اس میں سے جو ظاہر ہو، وما بطن، اور جو اس میں سے پوشیدہ ہو۔ سب سے پہلے یہاں پر فاحشہ کو انڈر لائن کریں کہ اس سے مراد کیا ہے، تو فواحش فاحشہ کی جمع ہے، اس سے مراد ہے بے حیائی کے کام، ایسے گناہ، ایسے کام جو انسان سب کے سامنے اعلانیہ طور پر کرے۔ ایک تعریف تو یہ ہوگی، دوسری تعریف یہ ہے کہ ہر ایسے برے کام مراد ہیں کہ جن کی برائی اور فساد کے اثرات دور دور تک پہنچے، اسے بھی کیا کہتے ہیں، فاحشہ۔ تیسری تعریف یہ کہ تمام کبیرہ گناہوں کو فواحش یعنی فاحشہ کہتے ہیں۔ اور سب سے مین تعریف یہ ہے کہ جس انسان میں حیا نہ رہے اور وہ ایسے برائی کے کام جو کہ انسان تنہائی میں یا پوشیدہ طور پر بھی کرنے کو برا سمجھتے اور وہ سب کے سامنے کرے، اسے بھی فاحشہ یعنی بے حیائی کے کام کہا جاتا ہے۔ اب ما ظہر جو ظاہر ہے، وما بطن جو پوشیدہ ہے، اس سے کیا مراد ہے، ما ظہر منہا سے تو وہ تمام گناہ مراد ہے جو کہ سب کے سامنے کیے جائیں، ٹھیک ہے، فاحشہ بھی اس میں شامل ہے۔ بطن سے مراد دل کی بیماریاں، دل کے گناہ جیسے حسد، بغض، کینہ وغیرہ سب۔ تقتلوا، اور قتل مت کرو، النفس اس جان کو، التی جسے حرم اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق مگر حق۔ اچھا، اب جیسے کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل نہیں کر سکتا، اسی طرح ایسا کافر جو کہ مسلمانوں کے ملک میں امان لے کر اور ٹیکس دے کر رہ رہا ہو، جزیہ دے کر رہ رہا ہو، تو اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کسی ایسی جان کو قتل نہ کرے جو ناحق ہو، یعنی مسلمان کا قتل نہ کرے۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ 3 شخصوں کا قتل کرنا حلال ہے اگرچہ وہ مسلمان ہو۔ ایک شادی شدہ زنا کرنے والا، اس کا قتل بھی حلال ہے۔ ایک اگر کسی نے دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کیا تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، یعنی قصاص، یہ بھی حلال ہے۔ تیسرا ایسا شخص جو کہ مرتد ہو گئے یعنی دین اسلام کے بعد دوبارہ کفر کو اختیار کر لے تو اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے۔ ذالکم، اس کی وصاکم بھی، اللہ نے تمہیں وصیت کی یا نصیحت کی یا تمہیں حکم دیا اس کا، لعلکم تاکلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو یا تم سمجھو۔ اقربوا، اور قریب مت جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی، اس طریقے سے، ہی احسن جو بہترین ہو۔ اب یہاں پر یتیم بچوں کی پرورش کرنے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یہاں تک کہ اسے ناجائز طریقے پر کھاؤ بھی مت، بلکہ یتیم کے مال کو آگ سمجھو، جیسے آگ سے دور رہتے ہو اسی طرح یتیم کے مال سے بھی دور رہو۔ اب ہی احسن یعنی بہترین طریقہ کون سا ہے، اگر یتیم کے مال کی حفاظت کرنا چاہیں تو یہ بھی بہتر ہے، اگر یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے اس کے مال کو کسی تجارت یا کسی ایسے کاروبار میں لگائیں جس سے فائدہ ہو، نقصان کا خطرہ نہ ہو، تو یہ ہے بہترین طریقہ۔ اس طور پر یتیم کے مال کو تجارت میں لگانا جائز ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو۔ اب اگر یتیم کو دیکھا جائے گا کہ بالغ ہونے کے بعد اسے اپنے مال کی حفاظت اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے اور اچھے اور جائز کاموں اور طریقوں میں وہ خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس صورت میں اس کو اس کا مال واپس کر دیا جائے گا۔ اگر اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو 25 سال تک اس کے مال کو اسے نہیں دیا جائے گا۔ 25 سال کے بعد بھی اگر اس میں یہ صلاحیت پیدا نہ ہوئی تو بہرحال اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن دیوانگی یا پاگل پن یا جنون کی صورت میں یتیم کے مال کو 25 سال کے بعد بھی اسے واپس نہیں دیا جائے گا، بلکہ ولی یعنی جو اس کی پرورش کرتا ہے وہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ یعنی تول کو، وَالْمِيزَانَ، اور تول کو بھی، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اچھا، آگے ہمیں کیا حکم دیا گیا، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ناپ تول میں یعنی لین دین میں کمی زیادتی نہ کرو، نہ لینے والا
اپنا حق زیادہ لے اور نہ دینے والا جس کو دے رہا ہے اس کے حق میں کمی کرے، کیونکہ اما پارے میں ایک سورہ مطففین بھی نازل ہوئی ہے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپتول میں کمی کرتی تھی تو ان پر عذاب نازل ہوا تھا، اس وجہ سے وہ صورت نازل ہوئی تھی کہ ہلاکت ہو یا بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ لیکن اس میں صرف خرید و فروخت اور معاملات ہی مراد نہیں ہے، بلکہ ایک جو ملازم ہو، افسر ہو یا مزدور ہو جو اپنی مقررہ ڈیوٹی میں سے اگر 1 منٹ بھی ادھر ادھر کرتا ہے یا کام چوری کرتا ہے تو وہ بھی اس آیت کا مستحق ہے، یعنی اس پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اسے بھی چاہیے کہ جتنا وقت اس کے کام کے لیے مقرر ہے وہ پورے کا پورا وقت اس کام کو نبھانے میں ہی صرف کرے۔ لا نکلف نفسا، اور ہم ذمہ داری نہیں ڈالتے کسی جان پر الا مگر وسعها، اس کی طاقت کے مطابق۔ اچھا، اب جو شخص اگر کسی کو ناپ تول کا اختیار ہے اور اس نے اپنے اختیار کے باوجود اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کی تو ٹھیک، لیکن اگر اس سے کوئی لغزش یا خطا ہو گئی تو ظاہر ہے وہ مجبوری کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے کسی جان پر اس کی وسعت یعنی طاقت سے زیادہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی، اس لیے اس کی یہ خطا اور لغزش معاف کر دی جائے گی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو فَعَدِلُوا، تو حق بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی نہ ہو۔ اب یہاں پر حق بات کہنے میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں جو کہ انصاف والی ہوں، جس سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، کیونکہ بات ہی جہنم، بات ہی جنت، بات ہی تعریف، بات ہی ذلت، بات ہی عزت، بات ہی کی وجہ سے کسی کے دل میں جگہ بنتی ہے، بات ہی کی وجہ سے کسی کے دل میں نفرت اور بغض اور حسد پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ بات بھی کہو تو وہ بھی انصاف کے ساتھ اور اچھی بات کہو۔ آگے دوسرا حصہ اسی حکم کا کہ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، یعنی مثال کے طور پر کسی کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے یا عدالت میں فیصلہ سنایا جا رہا ہے تو اس صورت میں اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کی رعایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو حق پر ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس وجہ سے کہا اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تب بھی تم نے انصاف کی بات کہنی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو، اور اللہ کے وعدے کو اوفو پورا کرو۔ ذالکم، یہ وصاکم بھی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے یا حکم دیا جاتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے وعدے سے مراد وہ وعدہ بھی ہے جو کہ عالم ارواح میں لیا گیا تھا، جسے عہد الست کہا جاتا ہے، جہاں پر اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اس سے دوسرا وعدہ یہ بھی مراد ہے جو لوگ اللہ پاک سے وعدہ کرتے ہیں یا منت مراد مانگتے ہیں یا نظر مانگتے ہیں، یعنی یہ کہا کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم اتنے روزے رکھیں گے، اتنا صدقہ دیں گے، تو یہ بھی ایک قسم کا وعدہ ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو کہا گیا کہ منت کا پورا کرنا بھی اس آیت میں داخل ہے، یعنی یہ بھی اللہ کے سے کیا ہوا ایک وعدہ ہے، اس وعدے کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ان تمام چیزوں کی اللہ نے کیا فرمایا؟ میں اس وجہ سے تمہیں حکم دیتا ہوں ان تمام کاموں کا یا چیزوں کا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم کیا حاصل کرو؟ نصیحت اس سے حاصل کرو۔ اچھا، وَأَنَّ، اور بے شک ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے، مستقیم سیدھا، فاتبعوہ، تو تم اس پر چلو، ولا تتبعوا السبل، اور مت چلو اور راستوں پر، فتفرق بکم، تاکہ تم کو جدا کر دیں گے، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے، ذالکم وصاکم بہ، یہ حکم کر دیا گیا ہے تم کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو یا پرہیزگار بنو۔ اب صراطی سے کون سا راستہ مراد ہے؟ تو یہاں پر آپ سمجھیں کہ صراطی سے مراد دین اسلام بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے اور سنت رسول بھی مراد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا صحیح دین والا راستہ ہے، تم اس پر چلو گے تو ٹھیک، اگر دوسرے راستوں پر چلو گے تو تم جدا جدا ہو جاؤ گے۔ اچھا، سبیل، سبل کو انڈر لائن کریں، سبل جو ہے سبیل کی جمع ہے، سبیل کا مطلب راستہ، کون سا راستہ؟ اللہ کے دین کا راستہ، دین شریعت کا راستہ، دین اسلام کا راستہ، قرآن و سنت کا راستہ اس سے مراد ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے مختلف راستے بنا رکھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے خیالات اور تجویز کردہ راستوں پر مت چلو، بلکہ جو راستہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا، تم اسی پر چلو تو تم کامیاب رہو گے، اور میں تمہیں اسی کا حکم دیتا ہوں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم پھر آتینا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تماماً پورا کرنے کے لیے نعمت کو، علی الذی احسن، نیک کام کرنے والوں پر، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، وہدن، اور ہدایت کے لیے، ورحمتن، اور رحمت کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم،
اپنے رب کی ملاقات کے، یؤمنون یقین کریں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا، مبارک برکت والی ہے، فاتبعوہ تو تم اس پر چلو یعنی اس کی پیروی کرو، واتقوا اور ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا یہ کہ کہنے لگے وہ، انما بے شک انزل الکتاب کہ نازل کی گئی کتاب، علی طائفتین انہی دو فرقوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے، وان کننا اور اگر ہم ہوتے، عن دراستہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین بے خبر ہی تھے، او تقول یا کہنے لگیں گے، لو اگر، انا کہ بے شک انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، الکتاب کتاب، لکننا تو ہم ہو جاتے، اہدی منہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ، فقط پس تحقیق، جاءکم آ چکی تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے۔ فمن ازلم تو کون ہے سب سے زیادہ بڑا ظالم، ممن اس شخص سے، کذب جو جھوٹ بولے یا جھٹلا دے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنہا اور اس سے کترائے یعنی اس سے اعراض کرے، سنجزی تو ہم بدلہ دیں گے یا سزا دیں گے، الذین ان لوگوں کو، یصدفون جو کتراتے ہیں، آیاتنا ہماری آیتوں سے، سوء العذاب کون سی سزا دیں گے، برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون کیوں دیں گے، اس وجہ سے جو کہ وہ کتراتے تھے۔ اب یہاں پر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کفار مکہ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کتاب یعنی تورات، زبور، انجیل یا قرآن پاک ہم پر نازل ہوتی تو ہم ان مومنین سے، ان صحابہ کرام سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو ان کا جواب اللہ پاک نے دے دیا، ٹھیک ہے، کہ ان کے سامنے جو معجزات انہوں نے مانگے تھے، مطالبات پیش کیے تھے، ہم نے ان کے وہ معجزات بھی دے دی، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہ لائے، تو اب یہ کب ایمان لانے والے ہیں؟ ینظرون یہ انتظار نہیں کرتے، الا مگر ان یہ کہ تاتیہم آ جائے ان پر، الملائکۃ تو موت کے فرشتے، او یاتی ربک یا لے آئے تیرا رب، او یاتی یا لے آئے، بعض آیات ربک تیرے رب کی بعض نشانیاں، یوم جس دن یاتی لے آئے گا، بعض آیات ربک تیرا رب بعض نشانیاں، لا ینفع نفسا تو کسی بھی جان کو نفع نہ دے گا، ایمان ہوا اس کا ایمان، لم تکن آمنت جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا، من قبل اس سے پہلے، او کسبت جا اس نے نہ کی تھی، فی ایمان اپنے ایمان کی حالت میں، خیرہ کوئی نیکی، کل انتظروا تو آپ علیہ السلام فرما دیجئے انتظار کرو، ان منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہے؟ مکہ اور عرب کے باشندوں پر، ٹھیک ہے، انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، انہیں معجزات دے دیے گئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ انہوں نے کچھ معجزات اور بینات کا یہ بھی کہا کہ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ ہم تب اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اور تو اللہ پاک انہیں فرما رہے ہیں کہ پچھلی کتابوں اور پہلے انبیاء کی پیشن گوئیاں بھی تم سن چکے ہو، ایک امی کی یعنی نبی علیہ السلام کی زبان سے قرآن کی آیات بھی سن چکے ہو، معجزات بھی دیکھ چکے ہو، تمہارے سامنے حق کی راستے بھی کھل چکے ہیں، تو اس کے باوجود تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اللہ پاک نے خود ہی جواب دے دیا کہ یہ موت کے فرشتے کا انتظار کریں، یہ چاہتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہو، قیامت قائم ہو تاکہ ان کا حساب کتاب لیا جائے، یا یہ لوگ اس چیز کا انتظار کریں کہ ان کے رب کے سامنے سے کوئی ایسی نشانی آ جائے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ قیامت قریب ہے یا قیامت آنے والی ہے۔ تو یہاں پر آپ اوجاتی ربک، اوجاتی بعض آیات ربک اس کو انڈر لائن کریں، اس سے مراد 10 قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج جو ہوگا وہ مغرب سے طلوع ہوگا، دوسری نشانی آسمان پر ایک خاص قسم کا دھواں چھا جائے گا، تیسری نشانی دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا جو کہ انسانوں سے باتیں کرے گا، چوتھی علامت کیا ہے کہ جو قیامت سے پہلے قائم ہوگی، یاجوج ماجوج کا نکلنا، پانچواں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، چھٹا دجال کا نکلنا، ساتواں 3 جگہوں پر زمین کا دھنس جانا، یعنی 3 جگہ ایسی ہے جہاں پر زمین دھنس جائے گی، ڈوب جائے گی، کہاں ایک جگہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ اچھا یہ 3 ہو گئے، اور 10ویں نشانی ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے؟ آگ کا نکلنا۔ آگ کہاں سے نکلے گی؟ عدن کے کار سے، ایک زمین پر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے ایک آگ نکلے گی، تو یہ 10 علامتیں ہیں جو کہ قیامت سے پہلے قائم ہوگی، اور یہاں پر اللہ رب کی آیات سے مراد یہ نشانیاں ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ 10 نشانیاں جب نازل ہوں گی، علامتیں ظاہر ہونے والی ہوں گی، تو اس وقت اگر کسی نے ایمان لانا چاہا تو اس کے ایمان قبول نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے اپنے کفر سے یا گناہوں سے توبہ کرنا چاہا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ حالت مجبوری میں یہ ایسا کر رہے ہیں، یعنی جب ان کو اختیار تھا کہ یہ حق راستے پر چلیں اور گمراہی سے باز آ جائے، تب انہوں نے توبہ اور استغفار نہیں کیا تھا، کفر سے باز نہیں آئے تھے۔ اب تو ظاہر ہے انہوں نے عذاب دیکھ لیا، موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، اور کچھ سانسیں جو ان کی رہتی تھی وہ بھی ختم ہونے والی ہیں، اور موت کے کچھ آثار بھی انہوں نے دیکھ لیے، اس وجہ سے یہ مجبور ہیں، تو مجبوری کے طور پہ اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو نہ اس کا ایمان قبول ہوگا، اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ آخر میں نبی علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی جو ساری حجتیں یعنی سارے جو علامتیں تھی، معجزات تھی، جو تم لوگوں نے مانگا، وہ سب کچھ سامنے اللہ پاک نے ظاہر کر دیا۔
اب اگر تمہیں موت یا قیامت کا انتظار ہے تو یہ انتظار تم بھی کرتے رہو، ہمیں بھی اس کا انتظار ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ قیامت میں تمہارا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ کا سبق کمپلیٹ ہوا، سبق یاد کیجیے گا، آپ کا لیکچر دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔